ویلکم بیک. اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جب بھی ہم بجلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ بجلی جو ہمارے گھروں میں آ رہی ہے تو کرنٹ ہم سب کو محسوس ہوتا ہے. جب ہم اس ٹاپک پہ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کرنٹ لگ رہا ہوتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم جتنے بھی ابہام ہمارے ذہن میں ہیں یا جتنے بھی سوالات ہمارے ذہن میں ہیں, اگر ہمارے پاس کوئی ریپرزنٹیشن موجود ہوتی ہے ادارے کی, تو ہم اپنے سوالات ان کے سامنے رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیا مسئلہ ہے کہاں جس نے ہماری زندگیوں کو مشکل بنا رکھا ہے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں مشکل ہو رہی ہیں. پھر جس طرح گرمی بڑھتی جا رہی ہے, لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے, یا اچانک سے اس کا نیا اسکیجول آ گیا ہے جس نے لوگوں کو پریشان کیا ہے. بجلی کے بلوں میں اضافہ ہم سب کو پریشان کرتا ہے, نو میٹر ہم کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ہم سب پریشان ہوتے ہیں. سو کے الیکٹرک کے ترجمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اویس منشی, جن سے ہم اپنے سوالات کے جوابات آج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے. تھینک یو سو مچ دیٹ یو ہیو ٹیکن آؤٹ ٹائم, اور آپ ہمارے سیشن میں ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے لوگوں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی طرف سے انفارمیشن ملے. تو سب سے پہلے سوال تو میں نے انٹروڈکشن میں کر ہی دیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ اور گرمی کے موسم میں, اور جس طرح کراچی کا آپ دیکھتے ہیں سیٹ اپ, لوگ اپارٹمنٹس میں بھی رہ رہے ہیں اور جتنی کنجیشن ہو چکی ہے, اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. تو پلیز اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, اہم سوال ہے بیکاز اٹس اے پریسنگ ایشو رائٹ ناؤ فار دا سٹی ایز ویل. اس کا تھوڑا سا اگر میں کانٹیکسٹ آپ کو سیٹ کروں کراچی پہ آنے سے پہلے, تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں اس وقت ایک ہیٹ ویو بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں. لارج پارٹس آف پنجاب اور سندھ میں بہت ہی ایب نارمل میں کہوں گا کہ ہیٹ ویو ایک چل رہی ہے جس کی وجہ سے ٹیمپریچرز بہت بڑے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جب اس طرح سے گرمی ایک دم سے بڑھے گی اور پری میچورلی بڑھے گی تو ساتھ ہی ساتھ بجلی کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے, کیونکہ لوگوں کو اے سیز کی ضرورت ہے, لوگوں کو پینے کے پانی کے لیے بھی اگر ضرورت ہو تو پانی کی موٹر زیادہ چلیں گی. تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے ملک بھر میں ایک نیشن وائڈ الیکٹریسٹی سرج دیکھنے میں آیا ہے. پاور ڈویژن بھی جو ہے وہ آن اے ڈیلی بیسس رپورٹ کر رہی ہے, تقریباً 3,000 to 5,000 میگا واٹس کا ایک شارٹ فال ہے. Karachi is part of Pakistan and it is not an exception to the rule. So unfortunately ایک یہ ہیٹ ویو جس کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, اینڈ ساتھ ہی ساتھ ایک فیول سپلائی چین میں تھوڑا ہمیں مسئلہ نظر آیا ہے جو کہ کافی وائڈلی رپورٹڈ بھی تھا. Both of these factors are causing a shortfall کراچی کے لیے بھی. ٹھیک ہے, اچھا اس میں ایک آرگیومنٹ آتا ہے کہ بھائی کے الیکٹرک obviously سالہ سال سے کام کر رہی ہے, یو نو دا ویدر, یو نو دا پاپولیشن, اور اپنی ظاہر کنٹینجنسی پلانس کے ساتھ ساتھ آپ کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں جو ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ جی کب رائز اینڈ فال ہوگا ڈیمانڈ کا. تو پھر یہ جسٹیفیکیشن جب ہم دیتے ہیں کہ جی ایک دم سے سرج آیا ہے اور اس کی وجہ سے ایشو ہو گیا, تو سم ٹائمس یہ لوگ ڈائجسٹ نہیں کر پاتے. دیکھیں, اس کا جو سب سے ایزی آنسر ہے وہ یہ ہے کہ ایئر آن ایئر اگر آپ ویدر پیٹرنز دیکھیں تو ایک تو فور کاسٹنگ اینڈ پلاننگ پورے ملک کی سطح پہ اور کے الیکٹرک کی سطح پہ بھی ہوتی ہے, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پیکس کب آ سکتی ہیں, ڈیمانڈ سپلائی میں جو شارٹ فال ہے وہ کتنا میکسیمم پہنچ سکتا ہے, اور اس حساب سے ہم اپنے تمام اقدامات جو ہیں وہ لے بھی رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال اگر دوں تو کرنٹلی جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اگر معلوم تھا تو واٹ آر وی ڈوئنگ اباؤٹ, تو ہمارا جو BQPS3 پاور پلانٹ ہے جو کہ نیوز میں بھی کافی کور ہوا ہے, آپ کے چینل میں بھی کور ہوا ہے, اٹ از ان اٹس فائنل ٹیسٹنگ اسٹیجز رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, حال ہی میں اٹس اے 450 میگا واٹ کا پہلا یونٹ ہے, حال ہی میں اس یونٹ کی ٹیسٹنگ کے دوران یہ 300 میگا واٹ تک بھی پہنچا ہے. تو نیچرلی جب یہ پلانٹ, اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ فوری طور پہ جو ہے آن لائن آ کر پرماننٹ بیسس پہ ہمارے سسٹم میں انٹیگریٹ ہو جائے گا, جس سے 300 میگا واٹ مزید یا 450 میگا واٹ تک اضافہ ہو جائے گا. سو وی انڈرسٹینڈ, اور ہماری ایک پلاننگ چل رہی ہوتی ہے اور اس حساب سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایئر آن ایئر اگر گرمی اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو پیکس ہیں, اگر آپ نے 3 ہفتے آگے کی فور کاسٹ کی ہوئی ہے اور وہ امیڈیٹلی آ جائے, سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ از انپریڈکٹیبل. ویسے کراچی کا ویدر از انپریڈکٹیبل, یہ تو ماننے والی بات ہے. لیکن میں صرف تھوڑا سا اور وقت اگر لوں اس جواب کو واضح کرنے میں, تو ایون رائٹ ناؤ شہر کے وہ علاقے جہاں پہ 20% سے کم لاسز ہیں مکمل طور پہ ایگزمپٹ ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو تقریباً 400 ہمارے ایسے فیڈرز ہیں جو انڈسٹریل زونز کو پاور سپلائی کرتے ہیں, یہ بھی مکمل طور پہ ایگزمپٹ ہیں. اینڈ دس از نیسسری, کیونکہ لوڈ شیڈنگ کا ایک پرابلم اپنی جگہ ہے, بٹ وی کی ناٹ کمپرومائز اکنامک ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, تو جو اسکیجول ہے لوڈ شیڈ کا وہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کر دیا تاکہ کسٹمرز اس کو ایکسیس کر سکیں. ہماری KE لائیو ایپ, واٹس ایپ سروس پہ اور ہمارے سوشل میڈیا چینلز پر بھی یہ اسکیجول اویلیبل ہے. حتی الامکان
کے الیکٹرک کی اس وقت بھی یہ کوشش یہ ہے, ہر علاقے کے لیے یہ جتنے علاقے اس وقت لوڈ شیڈنگ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, چاہے وہ 1 گھنٹے کی ہو, 4 گھنٹے کی ہو, میکسیمم جو ڈیوریشن ہے ہماری اس وقت بھی given the shortfall we are experiencing is not more than 9 hours. بہت زیادہ اگر ہو گیا تو 10 hours. ٹھیک ہے. تو جو اسکیجول ہماری ویب سائٹ پہ ہے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے حتی الامکان کہ ہم اس سے بھی کم ڈیوریشن میں ہی رہیں. اس حوالے سے وی ہیو اے کرائسس مانیٹرنگ سیل جو ہمارے چیف ڈسٹریبیوشن آفیسر کی لیڈرشپ کے انڈر ہے, which is constantly monitoring the situation and making sure that all relief is passed to consumers as well. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ریلیف تو چلیں, جب آپ کی یہ میگا واٹ اور یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو لوگوں کی زندگیاں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بہتر ہو جائیں گی, لیکن جو بجلی کے بل ہیں اور پھر نرخ میں اضافہ ہونا, اور ہر تھوڑے دن میں جی یہ آ جاتا ہے کہ اتنے یونٹس کا اضافہ ہو چکا ہے, اس سے بھی لوگ بہت پریشان ہیں. اور پھر وہ کمپیئر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سندھ میں اس طرح سے, یا کراچی میں اس طرح سے, لاہور میں اس طرح سے نہیں ہے, باقی شہروں میں اس طرح سے نہیں ہے, وہاں کا آپ پر یونٹ چارج دیکھیں تو دیٹس ڈفرنٹ. تو پھر ہم کیوں, ہمارے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں, یہ بھی ایک ایکسٹریملی امپورٹنٹ سوال ہے, اینڈ ویری گریٹفل کہ آپ نے یہ پوچھا, سو دیٹ وی گیٹ دی اپرچونٹی ٹو کلیریفائی. دیکھیں, سب سے پہلی جو ایک غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بھر میں الیکٹریسٹی کے ریٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. صحیح. ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جی کراچی میں بجلی مہنگی ہے اور باقی ملک میں شاید سستی ہو. ہاں, یہی پتہ ہے کراچی والوں کو. لیکن آپ لاجیکلی تھوڑا میں آپ کو اگر سوچوں تو آپ ایسے سے دیکھیں کہ ملک بھر میں اگر بجلی کے ریٹ کراچی سے کہیں سستے ہیں تو وائی وڈ کراچی ہیو اے ہائر گروتھ آف انڈسٹریز؟ یہاں پہ کوئی انڈسٹری لگانا کیوں پریفر کرے گا؟ لیکن یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اپنی بجلی پیدا کرتا ہے, کبھی سولر سے کرتا ہے, کبھی جنریٹر سے کرتا ہے. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. ایز فار ایز بجلی کے ریٹ کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جاننے والی وہ یہ ہے کہ ریٹس آف الیکٹریسٹی, چاہے آپ کے میرے, ہم چترال میں رہیں, ہم لاہور میں رہیں, ہم کوئٹہ میں رہیں, the rate of electricity is absolutely the same across Pakistan. جی. اور یہ فیڈرل گورنمنٹ اور ہمارے جو ریگولیٹر ہیں نیپرا, یہ اس کا تعین کرتے ہیں, اور ملک بھر میں یہ ریٹ سیم ہیں بیکاز فنڈامنٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی شہری کے ساتھ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتی. اسی لیے برابری کے لیے ریٹس الیکٹریسٹی کے اکراس دا کنٹری سیم ہے. اس کے اندر جو ویریشن آتی ہے وہ ویریشن اس طرح سے آتی ہے کہ ایک کمپوننٹ ہے فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کا. ٹھیک ہے. فرض کریں کہ الیکٹرک نے ایندھن خریدا بجلی پیدا کرنے کے لیے, سملرلی آئی ایس کو, لیسکو, وابڈا نے ایندھن خریدا. اس کی جو ایک ریفرنس پرائس سیٹ ہوتی ہے کہ جی آپ اس پرائس پہ عموماً خریدیں گے, اور اس کی بیسس پہ آپ کا ٹیرف کیلکولیٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو اور مجھے بل میں آتا ہے. اگر عالمی منڈی میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے اور RLNG کی قیمت بھی بڑھتی جا رہی ہے, تو اس کا جو اضافی امپیکٹ ہوتا ہے وہ کنزیومرز کو پاس آن ہوتا ہے نیپرا کی اسکروٹنی کے بعد. ہم اپنی تمام کیلکولیشنز, وابڈا بھی اپنی تمام کیلکولیشنز ریگولیٹر کو سبمٹ کرتے ہیں کہ جی اس مہینے میں ہمیں تیل اتنا استعمال کیا, ٹھیک ہے, جس کی کاسٹ اتنی آئی, ایکسٹرا کاسٹ ہمیں اتنی پڑی ہے, اور یہ ہمیں کنزیومر سے انفارچونیٹلی ریکور کرنی پڑی. نیپرا اس کی جانچ پڑتال کر کے, اسکروٹنی کر کے, سماعت کر کے پھر اطلاق کرتا ہے کہ جی یہ چارجز 3 روپے, 2 روپے, 1 روپے 50 پیسے یہ اس مہینے لگیں گے اور اس بل کے حساب سے لگیں گے. اگر ہمیں فیول سستا پڑ جائے عالمی منڈی میں تو اس کا بھی بینیفٹ کنزیومرز کو پہنچایا جاتا ہے. اچھا, کیا آپ لوگ ویسے یہ سوچتے ہیں کنزیومر کے بارے میں؟ ایک میں انٹرنل معاملات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس پہ کام کرتے ہیں کہ جی لوگ اتنا برا منا رہے ہیں یا لوگ اتنا غصہ کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ کرنا ہے, عوام کو کچھ ریلیف دینا ہے, کیا اس پہ ورکنگز ہوتی ہیں انٹرنلی؟ دیکھیے, انفارچونیٹلی جو پاور سیکٹر ہے پاکستان کا وہ انتہائی ریگولیٹڈ ہے. تو اگر ہم کوئی بھی, نہ صرف کہ الیکٹرک بلکہ کوئی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی خود سے اگر ریلیف بجلی کے بلوں میں دینا چاہے تو وہ ریگولیٹر کی اجازت کے بغیر نہیں دے پائے گا. تو اس حوالے سے تو ہم اگر کوئی اس طرح کا ریلیف پیکج جیسے سابقہ وزیر اعظم نے اناؤنس کیا تھا 5 روپے کی سبسڈی کا, تو جب وہ اناؤنس ہوئی پورے پاکستان میں اطلاق ہوا کہ الیکٹرک پہ کا بھی اطلاق ہوا, تو یہ ہم اپنی طرف سے ڈیسیجنز نہیں لے سکتے بیکاز وی آر آپریٹنگ ان ریگولیٹڈ انڈسٹری. اچھا, ہم نے کنٹینیو کیا اویس منشی صاحب کو جن کا تعلق کے الیکٹرک سے ہے, ترجمان کے الیکٹرک ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ چیزیں رہ گئی تھیں, ویسے تو بات آپ کرتے جائیں, بات سے بات نکلتی جاتی ہے, لیکن 2-3 چیزیں میں چاہتی ہوں آپ کلیریفائی کر دیجئے. ایک تو یہ کہ آپ کے گھر میں یوزلی بجلی کا کام کرنے والے جب لوگ آتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی میٹر کی ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے جس سے آپ کا بل کم آئے گا, یا آپ کے گھر کے جو مختلف فیزز, ایک فیز ہے تو اس کو 3 فیز میں کر دیں تو بجلی کا بل کم آئے گا.
کنڈے کے بھی مشورے دیے جاتے ہیں اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ان تمام پریکٹسز میں حقیقت کتنی ہے؟ اور یوزلی اس میں طریقہ کار بہت سارے بتائے جاتے ہیں, تو اس میں کتنی حقیقت ہے, اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اگر کسی بھی کنزیومر کے پاس پورے کراچی میں کسی قسم کا یہ پروپوزیشن دیا جاتا ہے کہ جی آپ میٹر ٹیمپر کروا لیں یا کنڈا لگوا لیں یا آپ کوئی اپنی وائرنگ کو کسی طرح سے مینیپولیٹ کر دیں, تو یہ غیر قانونی کام ہے, جس کرائم ہے, جرم ہے, باقاعدہ کرائم ہے, جس کے اوپر پینلٹی بھی لگ سکتی ہے, قید بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیز کو تو ہمیں ڈیفینیٹلی ایز اے سوسائٹی کنڈیم کرنا چاہیے کہ جی اس کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے کہ الیکٹرک کی طرف سے اسپیک اپ نامی ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ کوئی بھی کراچی کا شہری یا امپلائی یا کوئی بھی آفیشل اس طرح کی کمپلینٹس رپورٹ کر سکتا ہے. آپ کی تمام جو شناختی آئی ڈیز ہیں, جو آپ کی کریڈینشلز ہیں, ان کو انونیمس رکھا جائے گا اور آپ کی گئی شکایت پہ جو ہے فوری طور پہ انویسٹیگیشن بھی ہوگی. کسی قسم کی میل پریکٹس ہو, چاہے وہ کے الیکٹرک امپلائی کی طرف سے ہو یا وہ ایز اے سوشل تھیفٹ ہمیں نظر آئے, اس پہ فوری ایکشن ہم لیا جائے گا, ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ 3 فیز اور 1 فیز کا بتا دیں. 3 فیز کا 1 فیز کا صرف اتنا ہے کہ 3 فیز میٹر ہو آپ کے گھر میں یا سنگل فیز میٹر ہو, اس کی انٹرنل وائرنگ آپ جس طرح سے بھی کریں, میٹر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ہی ہے. تو یہ کہنا کہ جی 3 فیز میٹر میں آپ کا لوڈ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا, 300 یونٹ کا بل آئے گا, یہ غلط ہے. میٹر ایک ہی ہوتا ہے, بجلی وہ ایک ہی طرح سے کنزمپشن ریکارڈ کرے گا اور بل بھی اسی طرح سے آئے گا. ٹھیک ہے, ود دیٹ بہت سی اور چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے اور بات کرتے رہیں گے. سو کیپ کمنگ بیک اور ہمارے لوگوں کو اور ہمیں ایکسپلین کرتے رہیے. اور ضرور میں عوام کی طرف سے ریکویسٹ کروں گی کہ ضرور اس بارے میں بھی سوچیے کہ کیسے عوام کو, گو کہ آپ نے ایکسپلین کیا, لیکن کیسے لوگوں کو کوئی انسینٹیو دیا جا سکتا ہے یا ان کے لیے بہتری لائی جا سکتی ہے. ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد ایک مسیحا ڈاکٹر یا ڈاکٹرز کی ٹیم سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.